بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ ولاگ میں ہم نے آپ کو امجد صدیقی صاحب سے متعارف کرایا تھا۔ امجد صدیقی صاحب وہ ہیں جنہیں دنیا 1 in millions کے نام سے جانتی ہے، پوری دنیا میں مشہور و مقبول ہیں۔ ان کی زندگی کے بیشتر ایام سال جو ہیں وہ ویل چیئر پر گزرے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا۔ اچھا، ایک ان کے ساتھ بڑا انوکھا واقعہ ہوگا۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو، ہر کام انوکھا ہے۔ یقین کریں، جس نے بھی ان کی زندگی کے داستان کو پڑھ لیا، درد کے سفر ان کی جو کتاب ہے پڑھ لیا، اس کی زندگی میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا۔ یہ میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی کہا تھا، اور یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ ایک حقیقت ہے جسے کبھی بھی میں جھٹلا نہیں سکتا۔ آج ان کی زندگی کا ایک انوکھا واقعہ ہم آپ کو سنواتے ہیں انہی کی زبانی، کہ جیسے ہر انسان پر جوانی ہوتی ہے اور اس کو ایک نہ ایک دن شادی کرنی ہوتی ہے، تو لوگ رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اب امجد صدیقی صاحب کے پاس ایسی کیا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گدڑ سنگی تھی کہ جناب ان کو 262 لڑکیوں کے رشتے آئے جناب، اور ہم یقین کریں 263 سر 263 یہ کم ہو گئی جی، دیکھیں 263 میں نے 262 بولا جناب، امجد صاحب نے تصحیح کر دی، نہیں 263۔ ہم تو پھر ابھی یقین کرے پڑھ کے دیکھ کے ہم تو بڑی جیلسی فیل کر رہے تھے، وہ سانو ایک بھی نہیں آیا کسی کا، اسی آپ لب لب کرتے پہ جناب۔ ان کو گھر بیٹھے 263 لڑکیاں پرپوز کر رہی ہیں۔ آج ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے لڑکیوں کو پر کیا جادو منتر کیا تھا، کیا گدڑ سنگھی ان کو سنگائی تھی۔ جی السلام علیکم امجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ذرا اس واقعے کو تھوڑا سا بیان کیجیے، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے جناب۔ سر آپ نے صحیح فرمایا۔ دیکھیں میں پھر وہی بات کرتا ہوں جو میرا زندگی کا اصول ہے، میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ کچھ سکھایا ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ لوگ آپ کے پیچھے آئے ہیں، نہ کہ آپ لوگوں کے پیچھے جاؤ۔ یہ میرا زندگی کا پہلا اصول ہے۔ میں نے زندگی 3 چیزوں پہ گزاری ہے: آنیسٹی، ہارڈ ورکنگ اور کمٹمنٹ۔ ماشاءاللہ۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جب میں نے ورلڈ ٹور کیا، اور ورلڈ ٹور کے بعد میرے بارے میں میڈیا میں بہت خبریں چھپیں، بے پناہ جو ہے نا ٹی وی پہ دکھایا گیا، ورلڈ پوری میں دکھایا گیا، تو اس وقت جو ہے نا مجھے بے پناہ جو ہے نا خط محسوس ہوئے۔ مجھے تقریباً 263 پروپوزلز آئیں، جس میں پاکستان کی بھی لڑکیاں تھیں، یو کے کی بھی تھی، امریکہ کی بھی تھی، انڈیا کی بھی تھی۔ اچھا، یعنی پوری دنیا کا حسن ہی آپ کے پیچھے لگ گیا؟ واہ جاپان سے بھی تھی، ہر جگہ سے تھی۔ اور آپ یقین کریں کہ جو ہے نا میں نے پھر بھی اس وقت بھی نا پاکستانی لڑکی کو ترجیح دی۔ اچھا، ان سب پہ ویری گڈ۔ جی اور میرے والدین کو جب ایکچولی میں نے والدین کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا، میرے والد صاحب میرے پاس آئے ملنے کے لیے، حج عمرہ کے لیے تو نہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو مجھے سے نا وہ گھر میں اکیلے ہوتے تھے کیونکہ میں گھر میں اکیلے رہتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ پیچھے نا تلاشی لیتے تھے، اب میں یہی کہوں گا، تو ان کے ہتھے فائلیں چڑھ گئی۔ اچھا، ہر لڑکی کی ایک فائل بنی تھی، اور سب سے بڑی بات تھی کہ جب مجھے پہلا خط، اس خطوں کا دور تھا، خط موصول ہوتا تھا تو میں اس کو ایک لیٹر لکھتا تھا جس میں میری کنڈیشن لکھی ہوتی تھی۔ اچھا، کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں اس وقت، اور کنڈیشن اتنی خراب میں نے اپنی لکھی تھی کہ کوئی بھی سمجھدار لڑکی اس خط کو پڑھنے کے بعد نہ شادی کے لیے تیار نہ ہو۔ اچھا، یعنی مجھے یقین تھا کہ یہ ہے نا، اب خطوں کی میں آپ پوچھیں گے تو وہ میرا خیال کئی سینکڑوں یا کئی ہزار خطوط ہوں گے جو مجھے اس سلسلے میں لکھے گئے۔ لیکن اس کے باوجود جو مجھے پرپوزل آئی تھی وہ 263، جنہوں نے کیا تھا کہ ہم اس کے باوجود آپ سے شادی کرنے کو تیار ہیں۔ بالکل۔ اچھا، لیکن میں نے ان کو ہر ایک کے ساتھ پھر خط و کتابت کی۔ آپ یقین کریں، میرا ان دنوں میں بینک میں کام کرتا تھا، تو بینک کا جو جسے کہتے ہیں کہ جو بندہ ان کا ڈاک میل لاتا تھا پوسٹ آفس سے، اس نے کہا میں تمہاری میل نہیں لا سکتا۔ اچھا، تو آپ یقین کریں میں نے اسے کہا، میں نے کہا میں تمہیں ہر مہینے جب بھی میری میل آتی تھی، تقریباً میل تو روز ہی آتی تھی، جب بھی تم لاؤ گے تو میں تمہیں 100 ریال دیا کروں گا۔ اچھا، تو وہ بڑا خوش ہو کے نا پھر اس نے کہا میں روز آؤں گا لے کے۔ تو وہ میری نا تقریباً جو ہے نا میل آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت بھی 263 لڑکیوں نے مجھے کہا کچھ بھی ہوئے ہم نے شادی جو ہے نا کرنی ہے۔ پھر میں نے ان سے خط و کتابت کی کہا، میں نے کہا کہ شاید پھر ان میں سے کوئی بھاگ جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان میں سے شاید کچھ پیچھے چھوڑ گئی ہوں یا پیچھے ہٹ گئی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے۔ اچھا، وہ فائلیں جو ہے میرے والد صاحب کے ہتھے چڑھ گئی۔ والد صاحب میں آیا تو مجھے کہتے ہیں یار کیا خیال ہے تیری شادی نہ کر دیں؟ تو میں نے کہا جی فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں ہے۔
تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی نا، تو دوسرے دن مجھے نا انہوں نے فائلیں لگا کے نا میرے آنے سے پہلے نا وہ ٹیبل پہ سجائی نہیں تھی. اچھا، کہتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ پھر بیاہ نہیں کرنا دیا کی ہے، یہ کیا ہے؟ تو کیوں جو ہے نا کسی کو آپ خراب کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی آپ یہ ساری دیکھ لیں، کہیں بھی میں نے کسی سے حامی نہیں پڑھی. حامی نہیں بھری. اچھا ہاں جی، میں تو انفارمیشن لے رہا ہوں، کیوں آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، آپ کا سٹیٹس کیا ہے، آپ یہ چیزیں دیکھیں. ہر آدمی جو ہے نا اپنی طرف سے. تو کہتے ہیں مجھے نا فائنل بتاؤ، تو میں نے اس میں سے 10 فائلیں نکال کے ان کو دے دی. اچھا، کہ ان 10 میں سے آپ کسی کے ساتھ کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر 10 کے بعد وہ ایک جگہ، خیر وہ پاکستان آئے تو پاکستان واپس آئے تو انہوں نے ان میں سے نا ایک لڑکی کو سلیکٹ کر لیا. تو اس طرح جو ہے نا وہ شادی. بات جو میں اصل بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری جگہ پہ کوئی بھی دوسرا ہو، جو بھی انسان محنت کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ باعزت روزگار کما سکے. اور سب سے یہ بہت بڑی بات ہے انسان کو بر روزگار ہونا. یہاں پہ میں ایڈ کروں گا کہ سب سے بڑی اس وقت بدقسمتی ہماری قوم میں ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے. جی، ہم کہتے ہیں یا ہمیں ادھار مل جائے یا ہمیں قرضہ مل جائے، ہم یا وہ آسانی سے کوئی بھی کسی طرح جو ہے نا وہ. اگر جو لوگ جاب بھی کرتے ہیں، سچ تو یہ ہے وہ بھی ایمانداری سے جاب نہیں کرتے. جتنا ان کو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. باہر کی قومیں کس طرح ترقی کر رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ محنت کرتے ہیں. صبح 7 بجے اٹھتے ہیں، بلکہ 7 بجے وہ اپنے کام پہ جا چکے ہوتے ہیں. ابھی ہم دوبارہ ادھر ہی آتے ہیں، اب بات کہیں اور نکل گئی. ہم آتے ہیں کہ جس لڑکی کو آپ نے سلیکٹ کیا تھا، کیا والد صاحب نے اس پر رضامندی کی؟ آپ کی اسی سے شادی ہوئی اور اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا اسی سے؟ تھوڑا اس بارے میں بتائیے. ماشاءاللہ بالکل جی، اسی سے شادی ہوئی. کیونکہ والدین نے جو مجھے پرپوز، سب سے پہلے وہ گئے ہی انہی کے پاس تھے. اچھا. اور ان کی ورڈنگ یہ تھی، آنیسٹلی بتاؤں کہ اگر اسلام میں جائز ہوتا تو میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی آپ سے کرتا. اچھا، ماشاءاللہ. یہ میں دیکھیں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے ورڈ ہیں یہ. ہاں جی، بہت بڑے الفاظ. جی بالکل. جی. تو اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد بھی بے پناہ جو ہے نا میں نے سب کو بتا بھی دیا کہ اس میں کتنی لڑکیاں ایسی بھی تھی جو کہ مسلمان ہونے کے لیے تیار تھی، وہ مسلمان نہیں تھی. اچھا. لیکن وہ اپنا مذہب کرنے کے لیے بھی تیار تھی، جنہوں نے مجھے آفر کی کہ ہم مذہب بھی جو ہے نا اپنا چینج کرنے کے لیے تیار ہیں. ان میں ایک کا قصہ تو آلریڈی ہے، اس کتاب میں بھی ذکر ہے. اور یہ کتاب جو ہے نا جو انسان پڑھ لیتا ہے، سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو کہ خودکشی کرنا چاہتے تھے، کتاب پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے ارادے بدل دیے. اور بہت سے لوگ تھے جو بے روزگار تھے، وہ بہت سے لوگ تھے جو ایک عرصہ سے اپنے کاروباروں میں نقصان اٹھا رہے تھے، بہت سے لوگ تھے جو زندگی سے مایوس ہو چکے تھے. لیکن کتاب پڑھنے کے بعد آپ یقین کریں، کوئی میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، اس کی تعریف تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ سے بڑھ کر کسی چیز کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عظیم ہے، اسی نے مجھے طاقت دی، اسی نے مجھے قوت دی اور سب کچھ ہوا. جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا ہے، اگر کسی کو اتفاق ہو تو وہ پڑھیں. اس کے بعد شامی صاحب نے لکھا ہے، اور اس کے بعد بہت سے غیر ملکی رائٹرز نے میرے اوپر لکھا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ یس، بلکہ اب تو مجھے الحمدللہ ون ان ورڈ کا جو ہے نا کہتے ہیں، ہی از ون ان ورڈ ناٹ اے ون ان ملین. مجھے خود فون آتے ہیں، مجھے بتایا جاتا ہے. اور میں آپ کو مزید بتاؤں، آپ نے لڑکیوں کی بات سنی ہے تو اور سنیں. جی جی. جس دن یہ کالم چھپا تھا، اچھا، تو مجھے جاوید چودھری صاحب کا فون آیا. کہتے ہیں یار بے پناہ مجھے کالوں پہ کالیں آ رہی ہیں. اور میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا ٹیلی فون نمبر آگے دے دوں. اچھا، آگے دے دوں. یعنی انہوں نے کیا کیا، دوسرے دن نا انہوں نے ٹیلی فون نمبر جو ہے نا اپنے کالم میں چھاپ دیا. اور جب کالم میں ٹیلی فون چھپا تو آپ یقین کریں کہ اتنی کالیں آتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سننا مشکل ہو جاتا تھا. آپ یہ بھی آپ کو بتاؤں، دیکھیں ایک جو ریالٹی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. مردوں کی نسبت عورتوں کے اندر جو ہے نا سمپتی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نیچرلی زیادہ ہے. یہ کیوں ہوا؟ پھر میں اسی طرف آتا ہوں کہ یہ محنت ہے، انسان کی محنت ہے، ہارڈ ورکنگ ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ آج کل لوگ جو ہے نا وہ محنت نہیں کرنا چاہتے. کاش لوگ محنت کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگ آپ کے پیچھے آئیں، نہ کہ آپ لوگوں کے پیچھے. یہ میرا سلوگن بھی ہے. جی، یہ میرا سلوگن بھی ہے. صحیح. تو دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے امجد صدیقی صاحب کی گفتگو سنی کہ دنیا کی 263 لڑکیوں نے انہیں ایسے ہی پرپوز نہیں کیا.
انہوں نے جہد مسلسل سے خود کو اس طرح ڈھالا، اس طرح کامیاب بنایا کہ سب ان کی طرف کھنچتے چلے آئے، اور یہ سلسلہ جس دن سے شروع ہوا تھا آج تک جاری ہے۔ اور یقیناً یہ ایک ایسے انسان ہے جو محبت دیتے بھی ہیں اور محبت لیتے بھی ہیں۔ ان کے اندر وہ جذبہ ہے جو آپ کو جینے کا ہنر سکھاتا ہے، جینے کی امید، اور آپ کے اندر ایک ترنگ پیدا کرتا ہے۔ آپ ان کی کتاب پڑھیے، آپ ان سے بات کریے، یقیناً آپ ایک نئے جہان سے روشناس ہوں گے۔ شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ نگہبان۔